میرے عزیز دوستو، ایک باپ اپنے بچے کے بارے میں بے فکر ہو گیا ہے۔ وہ اپنے بچے کی نماز کی فکر نہیں کرتا۔ اپنا بچہ، اس کا بچہ کن کن بچوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کوئی فکر نہیں۔ خود تو نماز پڑھ رہا ہے، اپنے بچے کو نمازی نہیں بنا رہا ہے۔ بس ایک دن ٹیوشن نہیں گیا، شام کا کھانا بچے کو نصیب نہیں ہوگا۔ باپ بھی بےعزتی کرے گا، بہن بھی بےعزتی کرے گی، بھائی بھی بےعزتی کرے گا، باپ بھی بےعزتی کرے گا، ماں بھی بےعزتی کرے گی۔ اس کے مقابل دن کی 3 نمازیں چھوٹ گئی، کوئی ٹس مس نہیں۔ کوئی نہیں پوچھ رہا تو نے دن میں کتنی نمازیں پڑھی۔ بیٹا تو نے میرا کمایا ہوا کھایا، میں کما کے لاتا ہوں محنت کے ساتھ، میں خود نماز پڑھتا ہوں، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوں۔ کیا تو کھا کر اس حلال رزق سے جو تیرے اندر طاقت آتی ہے، کیا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتا ہے؟ کوئی اپنے بچے سے یہ سوال نہیں کر رہا، بے فکر ہو گئے۔ بس سائنس کی ٹیوشن نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس نے دن میں کتنے پارے قرآن مقدس کے پڑھے، اس کے بارے میں فکر نہیں ہے۔ کنسپٹ دیا جاتا ہے بچے کو، جب چھوٹا بچہ 2 سال کا ہوگا، اس کو ایک کنسپٹ دیا جاتا ہے کہ بھائی تو نے ڈاکٹر بننا ہے۔ اس کا ذہن بنایا جاتا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے۔ ڈاکٹر کے بننے کے بعد تیرے ساتھ تیری لائف جو ہوگی وہ خوشگوار گزرے گی۔ اس کو یوں نہیں کہا جاتا ہے نماز پڑھنا، اس کو یوں نہیں کہا جاتا تو نے قرآن مقدس کو حفظ کرنا ہے، اس کو یوں نہیں کہا جاتا تو نے قرآن مقدس کو پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کر۔ بھائی اگر ڈاکٹر بنانا والدین کی ذمہ داری ہے تو نمازی بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بچے کو اللہ کا ولی بنانے کی ذمہ داری اس کی ماں کی ہے۔ جو ماں ٹیوشن پر اس کو ڈانٹتی ہے، جو ماں اور کاموں پر اس کو ڈانٹتی ہے، پیسے خرچ کرنے پر ڈانٹتی ہے، وہ نماز چھوڑنے پر کیوں نہیں ڈانٹ رہی ہے؟ وہ بچے کے ساتھ نماز نہ پڑھنے پر سختی کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اس کا بالغ بچہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، جوان نمازیں گھر میں پڑھ رہے ہیں اور مسجد 10 قدم کی دوری پر ہے۔ سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرا من کرتا ہے میں تم سے لکڑیاں جمع کرواؤں اور ان تمام گھروں کو آگ لگا دوں جن کے نوجوان گھروں میں بغیر عذر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بے نمازیوں کے ساتھ کیسا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، اور فکر مند رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی امت کے لیے دعائے خیر کرتے تھے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا، تمہیں گھروں میں نماز پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں جب تک تمہیں صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تمہارے اندر عذر کوئی نہیں، تمہاری آنکھیں صحیح سلامت ہے، تمہارے کان صحیح سلامت ہے، تمہاری ٹانگیں صحیح سلامت ہے، تم چلنے سے عاجز نہیں ہو، تم دیکھنے سے عاجز نہیں ہو۔ بھائی اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال تو کر رہے ہو، مگر بازاروں میں جا کر استعمال کر رہے ہو۔ اللہ کی ان نعمتوں کو استعمال کر رہے ہو، سکولوں میں جا کر استعمال کر رہے ہو۔ اللہ کی ان نعمتوں کا استعمال غلط جگہوں پر جا کر رہے ہو۔ مسجدوں میں لا کر ان کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے قوم اس وقت ان حالات سے گزر رہی ہے جن حالات کا کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ یہ وقت آیا ہے مسلمان رب العزت سے جڑ جائے۔ قسم اللہ کی، ابھی اللہ کی مار نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول اور ضابطہ ہے، جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے اس سے رزق نہیں چھینتا۔ بھائی اسے رزق نہیں چھینتا۔ ہم کہتے ہیں ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہے تبھی رزق عنایت کیا ہے۔ پانی بند نہیں کرتا، آخر کرتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی توفیق چھین لیتے ہیں، وہ توفیق ہے سجدے کی۔ سجدے کی توفیق اس بندے کو نصیب نہیں ہوتی ہے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرمائے۔